رکم من بعد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو چھوڑ دوں تو پھر ایسے لوگوں کی جو ہے وہ کوئی مدد جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، اگر میں کسی کو جو ہے وہ چھوڑ دوں۔ اور پھر یہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ اور خود اس کے اپنی زبان سے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، پھر بھی میں پٹ رہا ہوں، اور پھر بھی جو ہے وہ میں مظلوم ہوں، اور پھر بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ اسلامی ملک میں رہتا ہوں، ہماری بادشاہ مسلمان جو ہے وہ بادشاہ ہے، ہماری حکومت مسلمان جو ہے وہ حکومت ہے، میں ایک مسلمان معاشرے کے اندر جو ہے وہ رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ مسلمان دنیا کے اندر جو ہے وہ پٹ رہا ہے۔ اور مارنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور پٹنے والا کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے۔ دنیا کے حالات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ آج جتنا مسلمان پریشان ہے اس دنیا میں کوئی نہیں، جتنا مسلمان پٹ رہا ہے کوئی نہیں پٹ رہا اتنا۔ تو خود اس مسلمان کو اپنے اوپر جو ہے وہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں جو ہے میں نے غلط راستہ تو اختیار نہیں کر لیا ہے، اور کسی غلط راستے پر جو ہے وہ میں کسی غلط دین پر تو میں نہیں چل پڑا ہوں، کہ ایسے حالات میں بھی جو ہے وہ کیوں اللہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے، کیوں اللہ جو ہے وہ ہمیں نہیں سنبھالتا ہے، کیوں اللہ نے جو ہماری حفاظت کو چھوڑا ہوا ہے، اور کیوں اللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ جب تک کوئی معاشرہ خود اپنے بدلنے کی نیت نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس معاشرے کو نہیں بدلیں گے۔ اللہ قادر ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہیں تو ہم ساری انسانوں کو ایک منٹ میں ہدایت دے سکتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَهَدَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ہم چاہیں تو ہم سارے انسانوں کو جو ہے وہ ہدایت دے دیں۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے ساروں کو جو ہے آنن فانن جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلا دے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اس دنیا میں جو ہے اللہ نے اس دنیا کو جو ہے وہ دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے نظام دنیا جو ہے وہ اسباب کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایک ہے اللہ کی قدرت، وہ الگ چیز ہے، ایک ہے دنیا دارالاسباب ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے قانون اور ضابطہ بنایا ہے۔ تو دنیا کا نظام تو اس ضابطے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ چلے گا۔ تو جب تک جو ہے کوئی معاشرہ خود نہیں بدلے گا، اللہ اپنی قدرت سے انہیں نہیں بدلی کریں گے۔ اللہ قادر ہیں، لیکن جو ہے وہ ضابطہ یہ نہیں ہے۔ ہاں، جب یہ خود بدلنے کا ارادہ کرے گا اور خود بدلنا چاہے گا اور خود بدلنے کے اسباب اختیار کرے گا تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان سب چیزوں کا تعلق ہے دل سے اٹھنے والے جذبات کے ساتھ۔ اگر جذبات صحیح ہیں تو ساری زندگی صحیح ہے، اگر دل سے اٹھنے والے جذبات غلط ہیں تو ساری زندگی جو ہے وہ غلط ہے۔ تو معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ ہے، فساد ہے، آج ہم نے دین کو بند کیا ہوا ہے
مسجد کی حد تک، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم نے دین کو سمجھا ہوا ہے کہ دین چند عبادات کا نام ہے۔ عبادات یہ تو دین کا ایک شعبہ ہے، اور دین تو وہ ہے جس نے ساری زندگی کا جو ہے وہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اس پر لوگ حیران ہیں، ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ روزے بھی رکھ رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے، ایک آدمی حج پر حج کر رہا ہے، عمرے پر عمرے کر رہا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کو، دھوکہ دینے کو، فریب نہیں رک رہا اس سے۔ ایک آدمی نمازی ہے لیکن وہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کو نہیں سمجھ رہا کہ نماز میں صف اول میں نظر آئے گا، لیکن جب یہی آدمی دکان پر بیٹھتا ہے تو وہ غلط تول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور غلط چیزیں جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو لوگ حیران ہیں کہ یہ تو نمازی آدمی ہے، اتنے حج کیے ہیں، یہ کیا ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جہاں سے جذبات اٹھتے ہیں آدمی کے، وہ چیز جو ہے وہ اس کی غلط ہے، یعنی یہ دل جو ہے پاک نہیں ہوا ہے۔ اور غلط دل سے غلط جذبات اٹھیں گے، جب جذبات غلط ہوں گے اعمال خراب ہوں گے، جب اعمال خراب ہوں گے تو اللہ کی نگاہوں سے جو ہے وہ گر جائیں گے، پھر دنیا میں ان کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے اللہ کو ان کی پرواہ نہیں۔ تو اللہ ناراض ہو کر، دنیا کی چیزیں تو اللہ دے دیتا ہے لیکن ناراض ہو کر اللہ زندگیوں کو نہیں بدلتا، اس لیے اس دل کو جو ہے وہ پاک کرنا پڑے گا، اور اس دل کی پاکیزگی کا نام جو ہے وہ اخلاق ہے۔ اور دل کی پاکیزگی کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس دل کو پاک کرنے کے لیے اس دل پر جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی، باہر کی کوئی چیز ہمارے دل کو پاک نہیں کرے گی، خود ہمیں اپنے دل کو جو ہے وہ پاک کرنا پڑے گا۔ اور جب دل پاک ہو جائے گا، معاشرہ تو ہم سے بنا ہوا ہے، معاشرہ جو ہے جس میں جو مثال کے طور پر 1000 آدمی کا نام معاشرہ ہے، وہ 1000 تو ہم ہیں۔ اس لیے جب ہم صحیح ہو جائیں گے تو معاشرہ صحیح ہو گیا، جب میں خراب ہوں تو معاشرہ تو خراب ہے، جب آپ صحیح ہیں تو معاشرہ صحیح ہے۔ کہ جب ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو گیا، معاشرہ خراب نہیں ہوا، میں خراب ہوا، معاشرہ تو ہمارا نام ہے، اور میں اس لیے خراب ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ ناپاک ہے، اور دل ناپاک اس لیے ہے کہ میں نے ساری چیزوں کے پاک کرنے کی محنت کی، اس دل کے پاک کرنے کی محنت نہیں کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ پہلے زمانے کے لوگوں نے کتنی محنتیں کی اس دل کو پاک کرنے کے لیے، پھر اعمال صحیح ہوئے، پھر اللہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اور پھر دنیا کی طاقت انہیں جو ہے وہ ہلا نہیں سکتی۔ اس دل کے پاکیزگی کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، نمبر 1، یا تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جن کے دل جو ہے وہ پاک ہے، ایسی لوگوں کی صحبت میں جایا جائے کہ جن کے دل پاک ہیں، ان کی صحبت سے اللہ ہمارے دل کو بھی جو ہے وہ پاک کر دے۔ 40 سال جو ہے وہ ایک شخص کی صحبت میں گزار دی اس دل کو پاک کرنے کے لیے، اور اس زمانے کے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہ بھی اس وقت تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ کسی اللہ والے کو جو ہے تلاش کریں، ہم اللہ والے کو پہچانتے نہیں ہیں تو ہم کیا تلاش کریں گے۔
تو اس کے لیے اللہ نے یہ چلتا پھرتا ہے کہ اصلاح کا راستہ اللہ نے جو ہے وہ امت کے سامنے کھولا ہے کہ اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے اوقات کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں پھرا جائیں، ٹھوکریں کھائی جائیں، اللہ کے راستے کی مشقتیں اٹھائی جائیں، تکلیفیں اٹھائی جائیں، اپنی راحت کو، اپنے آرام کو، اپنے گھر کی جو ہے پرسکون زندگی کو، اس کو جو ہے وہ قربان کیا جائے۔ پھر جب در در کی ٹھوکریں کھائیں گے پھر اس دل پر چوٹ پڑے گی، اور پھر جو ہے یہ دل جو ہے وہ پاک ہوگا۔ ہمارے بابو جی عبداللہ صاحب کا نام تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، تو وہ اکثر جو ہے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اس محنت کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور فرماتے تھے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بہت بڑے آدمی تھے روحانیت بات سے، کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ 40 دن صحیح لگا لیں تو یہ ولایت کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ اور فرماتے تھے یہ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء کو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ان میں سے ولایت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہماری کیا حیثیت، لیکن جو روحانی آدمی ہوتا ہے وہ روحانیت کے درجے کو سمجھتا ہے کہ یہ آدمی روحانیت کے کس درجے پر ہے۔ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ یوں دیکھ کر آدمی کا بتا دیتے تھے کہ یہ آدمی ایمان کے کس درجے پر ہے، دیکھ کر جو ہے بتا دیتے تھے۔ تو اس دل کی پاکیزگی کے لیے جو ہے وہ ہر مسلمان کو جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو دل پاک ہوگا تو جذبات پاک ہوں گے، جذبات پاک ہوں گے تو اعمال جو ہے وہ صحیح ہوں گے، اعمال صحیح ہوں گے اللہ کی نگاہوں میں قیمتی بن جائیں گے، اور جو اللہ کی نگاہ میں قیمتی بن جائے دنیا کے کوئی طاقت انہیں جو ہے وہ نہیں گرا سکتی، دنیا کے کوئی طاقت انہیں رسوا و ذلیل جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، ہمارے سامنے تو ایک بہت بڑی منزل کھڑی ہوئی ہے، اگر اس ناپاک دل کے ساتھ ہم وہاں چلے گئے تو بہت بڑی پریشانیاں سامنے آ جائیں گی۔ تو زندگی کے شروع ہونے سے پہلے اس دل کو جو ہے وہ پاک کریں، آسان ہے۔ اگر تاجر ہے تو اس کی تجارت کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ اس کا دل پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اگر افسر ہے تو اس کی جو ہے وہ اس کی دفتر کی زندگی کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ اس کا دل پاک ہے یا ناپاک ہے۔ ٹھیلے پر کھڑا ہوا مسلمان فروٹ بیچ رہا ہے، آپ دیکھ کر بتا دیں گے کہ بھی اس کا دل پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اور خصوصاً معاشرت کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت دور جو ہے دل کی پاکیزگی سے ہم بہت دور جا چکے ہیں، تو بڑی ضرورت اس مسلمان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دل کو جو ہے وہ پاک کرنے کی محنت کرے، میں بھی محنت کروں، آپ بھی محنت کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ پاک کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق